اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ امت مسلمہ پر طلوع ہوا۔ یہ مہینہ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کے انعامات میں ایک خاص مقام رکھتا ہے، اور یہ ہماری بڑی بد نصیبی ہوگی اگر ہم اس مبارک مہینے کو پائیں، اس مہینے میں روزوں کی سعادت بھی حاصل کریں، مگر اس اصل مقصد اور پیغام سے ناشنا رہیں جو اس مہینے اور اس میں انسانیت کو دیے جانے والے ربانی تحفے کا اصل جوہر ہے۔ دار ارقم سکولز کی رمضان لیکچر سیریز میں آج ہم جس حوالے سے بات کریں گے اس کا عنوان ہے رمضان اور فضیلت قرآن۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ یہ اللہ بزرگ و برتر کا کلام ہے، جیسا کہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 192 میں ارشاد ربانی ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل کرتا ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس زندہ و جاوید کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے۔ اس میں زیر زبر پیش کی کوئی بھی تبدیلی آج تک نہ ہوئی نہ ہو سکے گی۔ اس کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کتاب لا ریب، کتاب مبین، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت و رشد اور راہ نجات ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی جس چیز سے نسبت ہوتی ہے وہ بھی عظیم ہو جاتی ہے۔ آئیے اب ہم قرآنی آیات سے ہی قرآن کی عظمت کو اجاگر کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جس رات میں نازل ہوا وہ بھی عظیم۔ سورہ دخان کی 25ویں آیت میں ارشاد ربانی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن مجید کو بابرکت رات میں نازل کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن مجید نازل ہوا وہ رحمت للعالمین بن گئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جو فرشتہ قرآن مجید لے کر آیا وہ فرشتوں کا سردار روح الامین ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 193 میں ہے نزل بہ الروح الامین، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے۔ جن شہروں میں نازل ہوا وہ بھی عظیم، یعنی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ۔ مکہ معظمہ کو ام القریٰ یعنی بستیوں کی ماں کہا جاتا ہے، اور اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مکہ معظمہ میں پڑھی جانے والی نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب کا درجہ رکھتی ہے۔ آیت قرآنی کے بعد ہم فضائل قرآن مجید کے خلاصے کا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قرآن مجید کا علم سیکھنے والوں کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والا قیامت کے روز مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دلوانے والے والدین کو قیامت کے روز 2 ایسے قیمتی لباس پہنائے جائیں گے جن کے مقابلے میں دنیا و مافیا کی ساری دولت ہیچ ہوگی۔ ایک اور جگہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآن مجید کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اہل ایمان کے ہاتھ میں، پس جو اسے تھامے رکھیں گے نہ دنیا میں گمراہ ہوں گے نہ آخرت میں ہلاک ہوں گے۔ استقبال رمضان استقبال قرآن بھی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان میں ہم قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور تلاوت کرتے ہوئے تلاوت کے آداب کا خاص خیال رکھیں، جیسے باوضو قبلہ رو بیٹھیں، الفاظ کو ترتیل اور تجوید کے ساتھ ادا کریں۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم سمجھو، اس لیے عربی قواعد کو جاننے اور سمجھنے کے بعد ہی ہم اس کی تلاوت کا حق ادا کر سکتے ہیں۔
معنی پر غور کریں اور سمجھیں تاکہ اللہ کے راستے پر چل سکیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ یہ کتاب ہم نے آپ پر اس لیے اتاری کہ آپ لوگوں کو اللہ کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، یعنی اس زبردست خوبیوں والے اللہ کے راستے پر۔ آیات رحمت پر دعائے مغفرت اور رحمت مانگیں اور آیات عذاب پر اللہ سے پناہ مانگیں۔ ہوشلحانی سے پڑھیں کیونکہ سب سے زیادہ حق قرآن کا ہے کہ اسے ہوشلحانی سے پڑھا جائے۔ قرآن مجید صرف نازلہ پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ اس کے نزول کے بہت سے مقاصد ہیں جن میں چند ایک اس وقت دہرا لیتے ہیں۔ یہ سوچنے، سمجھنے اور غور کرنے کے لیے نازل ہوا۔ سورۃ صاد آیت نمبر 29 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ بابرکت کتاب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے اتاری ہے کہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں، عمل کرنے کے لیے نازل کیا گیا۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 155 ہے ہم نے خیر و برکت والی کتاب بھیجی ہے، اس کی اتباع کرو، یعنی جو حکم یہ دیتی ہے اس پر عمل کرنا لازم و ملزوم ہے۔ قرآن انسانیت کے لیے پیغام توحید ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 52 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ھذا بلاغ للناس ولیعلموا انما هو الہ واحد۔ قرآن لوگوں کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ وہ اس بات کا یقین کر لیں کہ وہی اللہ ہی ایک معبود برحق ہے۔ قرآن ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، لوگوں کو اللہ کے راستے پر لانے کے لیے نازل کیا گیا، فیصلہ کرنے کے لیے نازل کیا گیا۔ سورۃ نساء آیت نمبر 105 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے بے شک ہم نے آپ کے پاس سچی کتاب بھیجی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے موافق فیصلہ کریں، یعنی کوئی بھی فیصلہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، کسی کے دباؤ میں آ کے نہیں کریں گے بلکہ قرآن سے رہنمائی لیں گے۔ قرآن عذاب و ثواب سے مطلع کرنے کے لیے نازل کیا گیا۔ قرآن دعوت و تبلیغ کے لیے بھی نازل کیا گیا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا پریشان ہے کہ ہر سال لوگ بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہ کی رسی قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بہت سے انعامات ہیں، جیسے اسی قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ افراد اور اقوام کو بلندی عطا کرتا ہے۔ دنیا میں درجے کے اعتبار سے بہترین لوگ قرآن سیکھنے اور سکھانے والے ہیں۔ جنت میں حافظ قرآن کی آخری منزل وہ ہوگی جہاں پہ اس کی تلاوت ختم ہوگی۔ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی قرآن مجید بنے گا، جبکہ کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید سے اعراض کی سزا بہت سخت ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں ارشاد ربانی ہے جو ہمارے ذکر قرآن مجید سے منہ موڑے گا اس کے لیے تکلیف دہ زندگی ہوگی، جبکہ سورۃ زخرف کی 36ویں آیت کو پڑھیں تو بہت خوف آتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ جی نے فرمایا ہے جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ استغفر اللہ ربی۔ سورہ جن کی آیت نمبر 17 میں ہے اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، یعنی آخرت میں بھی سزا ہے اس کو چھوڑنے کی اور دنیا کی زندگی میں بھی سزا ہے۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو جان لیں کہ ہماری کامیابی اور ناکامی کا انحصار قرآن و سنت کے ساتھ ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے آغاز تحلیق کے موقع پر ہی واضح فرما دی تھی، جس کا حوالہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 35 اور 36 میں ہے کہ اے بنی آدم یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کرے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اغفر لی۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان مبارک میں ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں، استغفار کر سکیں، زیادہ سے زیادہ عبادات اور تلاوت کے ساتھ فہم القرآن اور علم دین حاصل کر سکیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔